السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جس میں انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی فرصت اور صحت دو چیزوں کے بارے میں وہ مغالطے میں ہے۔ یعنی بندہ وقت کی بھی پراپر طریقے سے قدر نہیں کر رہا اکثر و بیشتر، اور صحت اس کو جو فرصت دستیاب ہے، جو وقت اس کو ملا ہوا ہے، اس کی بھی وہ پراپر قدر نہیں کرتا اور اکثر مغالطوں کا شکار رہتا ہے۔ اور پھر انسان کو وقت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، اور جب صحت کی ضرورت ہوتی ہے تو وقت ایسا وقت لے آتا ہے کہ انسان کو پھر صحت میسر نہیں ہوتی۔ انگلش میں ہے ایک اس کا کہہ لیں پروورب کہ یہ رادر فریز اس کو کہیں کہ ڈوئنگ نتھنگ از ہارڈ ورک۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں، کچھ نہ کرنا ایک بہت مشکل کام ہے، اور یہ آپ پریکٹیکلی کسی دن فارغ ہو کر غور کریں۔ کام کرنے والا آدمی جب فارغ ہوتا ہے اور اس کو کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ فراغت کے وہ لمحات اس کے لیے بڑے ہی مشکل ہو جاتے ہیں۔ ایک مفکر نے کہا ہے کہ غفلت کے لمحات جو ہوتے ہیں نا، یعنی جب انسان غافل ہوتا ہے ان کو وہ اپنے سمجھتا ہے کہ میری فرصت کے لمحات ہیں، حقیقت میں وہ غافل ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے دستیاب ٹائم ہے اور میری یہ تفریح کا ٹائم ہے، حالانکہ وہ اس کی غفلت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جو کھانے پینے کا چسکا ہے یہ تو جانور کو بھی ہوتا ہے، اور ہر جانور کھانا اور پینا چاہتا ہے، تو اس چسکے کا جو ہے وہ جس کو یہ چسکا ہو وہ تو حیوان اس کو کہا جاتا ہے، اور جو یہ بالکل فارغ پڑے رہنا، یہ اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو نہ نبھانا، اپنی خاندانی ذمہ داریوں کو نہ نبھانا، اور ایون اپنے ملکی ذمہ داریوں کو نہ نبھانا، اور خود اپنی ذمہ داریوں کو نہ نبھانا، فارغ پڑے رہنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بے جان ہے۔ تو جو فارغ رہتا ہے وہ بے جان ہے، اور جو محض کھانے اور پینے کے لیے جیتا ہے تو وہ سمپلی ایک حیوان کی طرح ہے۔ اور جو آدمی محنت کا عادی ہوتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جو فارغ لوگ ہوتے ہیں، سست کاہل لوگ، ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی۔ یہ ان کے پلان جو ہیں ان پہ افسوس کیا جا سکتا ہے کہ جو لمحہ اور جو وقت، جو گھڑی ان کو میسر ہے، یعنی لمحہ موجود کو یہ برباد کرتے ہیں، اس کو ضائع کرتے ہیں، فضول وہ وقت گزارتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کل یہ کرنا ہے اور پرسوں یہ کرنا ہے، اور پھر اگلا دن پھر آ جاتا ہے، اس دن پھر یہی سلسلہ، اور یہ ان کی زندگی کا ایک روٹین بن جاتی ہے۔ تو وہ جو لمحہ موجود ہے، جو ہاتھ میں ہے، اس کو تو ضائع کر رہے ہیں، اور جس کے آنے کا یا جس کے دستیاب ہونے کا کوئی کنفرم نہیں ہے، اور
وقت نے تو آنا ہے، لیکن آنے والے وقت میں بندہ خود ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ اس کو کوئی کنفرم نہیں ہے. تو موجود لمحے کو ضائع کر رہے ہیں، اور آنے والے ایسے لمحات اور ایسے ٹائم کے بارے میں ہم پلان کرتے رہتے ہیں جو ہمیں میسر ہو یا نہ ہو. اور جو اس طرح کرتے ہیں ان کو قدرت اگر موقع دے دے تو پھر وہ اپنا کام نیکسٹ کال پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور ایسے لوگ پریکٹیکلی اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور دوسرا معاشرے کے لیے بھی وہ بوجھ بنتے ہیں. اسی طرح یہ صحت جو دستیاب ہے، جو میسر ہے، اور آپ کے جو قدم اور آپ کے بازو اور آپ کے دماغ اور آپ کی آنکھیں اور قدرت کی عطا کردہ بے شمار صلاحیتیں جو اس وقت ایک تندرست نوجوان کو اویلیبل ہیں، اور وہ ان کو یا پراپر استعمال نہیں کر رہا، اللہ کی راہ میں استعمال نہیں کر رہا، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں کر رہا، معاشرے کے فائدے کے لیے کچھ نہیں کر رہا، تو پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے جب بندہ یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ نہ قیام کر سکتا ہے، نہ رکوع کر سکتا ہے، اور نہ پھر وہ سجدہ کر سکتا ہے. آج تو وہ غفلت میں ہے، وہ اس کو جب صحت میسر ہے تو وہ قیام نہیں کرتا اور وہ رکوع نہیں کرتا، اور پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ بندہ طواف اور سعی کرنے کے لیے تڑپتا رہتا ہے تو اس کے اعضاء جو ہیں اس کا ساتھ نہیں دیتے. تو وقت کی بھی قدر کرنے کی ضرورت ہے اور صحت کی بھی قدر کرنے کی ضرورت ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کی جو مفہوم میں نے عرض کیا، اس کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سمپلی میں اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے ڈیلی روٹین پہ ایک نگاہ ڈال لے اور ان دو چیزوں کے بارے میں غور کرے. یہ نہایت قیمتی چیزیں ہیں اور ہم ان دونوں کے بارے میں غفلت میں ہیں. اللہ پاک سمجھ اور فہم عطا